بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن بھائیوں اور بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی، آپ سب بہن بھائیوں اور بزرگوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دے، غموں کو دکھوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، آپ کو راحتیں عطا فرما دے، آمین۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل جو ہے آج آپ کے لیے ایک انتہائی قیمتی وظیفہ لے کر آیا ہے۔ یہ انتہائی نادر نایاب اور قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں اگر 12 ربیع الاول کو کر لیں تو پھر اور بھی بہتر ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ انتہائی قیمتی عمل ہے۔ آپ نے صرف جو ہے نوافل پڑھنے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو اس کے فوائد اتنی جلد نظر آئیں گے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے گی، عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ انتہائی قیمتی اور تیز اثر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، یا تہجد کے ٹائم کر لیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ بعد نماز عشاء کر لیں یا تہجد کے ٹائم کر لیں۔ وافر ٹائم ہوتا ہے، کافی وقت ہوتا ہے وظیفہ مکمل کرنے کے لیے، اور وہ جو ٹائم ہے وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے انسان یکسو ہو کر اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں یا 4 نوافل پڑھنے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان نوافل کے اندر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ 2 نوافل پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعتوں کے اندر جو ہے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، ورنہ پھر آپ یہ کریں کہ 4 نوافل پڑھ لیں اور ہر رکعت کے اندر 25 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ 4 رکعتوں کے اندر 100 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، چاہے تو وہ 2 نوافل کے اندر پڑھ لیں، چاہے تو وہ 4 نوافل کے اندر پڑھ لیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نوافل پڑھیں گے تو 50 مرتبہ، اگر 4 نوافل پڑھیں گے تو 25 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کی مختصر سی یہ صورت ہے، لیکن اس کے اندر اتنی برکات، اتنی رحمتیں اور فیوز پوشیدہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی تاثیریں اور خاصیتیں اتنی زیادہ ہیں
کہ احاطہ تحریر کے اندر نہیں لائی جا سکتی۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے سارے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو باکثرت پڑھتا ہے، معمولات میں شامل فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، غضب کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اس شخص کو خیر و عافیت برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کامیابیاں جو ہیں وہ اس کے ہم قدم ہو جاتی ہیں، جہاں بھی وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کامیابی اور کامرانی جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کامیاب لوٹتا ہے۔ تو آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں یا 4 نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل کے اندر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر جو ہے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح بیٹھ کر، 2 زانوں بیٹھ کر، قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر پھر ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک تسبیح نماز کے اندر کر لی، نوافل کے اندر کر لی آپ نے، اور ایک تسبیح آپ نے نوافل سے فارغ ہونے کے بعد کر لینی ہے۔ جو یہ جو 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں یا 4 نوافل پڑھنے ہیں، یا آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو تو اس کے متعلق ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ 2 نوافل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے۔ تو نوافل سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایک تسبیح آپ نے سورۃ اخلاص کی کرنی ہے، یعنی ایک تسبیح نماز کے اندر ہوگی اور ایک تسبیح نماز کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ میں بارہا بار بتا چکا ہوں کہ دعا کے آغاز اور دعا کے اختتام پر آپ نے سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے، اور دعاؤں کے اندر باکثرت یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام پڑھا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے متعلق دعا کیا کریں، حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ جو عمل بتایا ہے یہ انتہائی قیمتی عمل ہے، انتہائی مجربہ عمل ہے، صرف 1 روز کا یہ عمل ہے۔ جب بھی کوئی حاجت درپیش آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، اس عمل کو کر لیا کریں، انتہائی جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ دوست احباب کو بھی شیئر کریں، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی روز، کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، خصوصاً اگر ربیع الاول کو کریں اور ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔